الحمدللہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق عکس حسن و جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع خصال محمد، حیدر بہار چمن کمال محمد، معاویہ فدائے اہل و عیال محمد، حسنین حسن و حسین جگر گوشہ و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے لیے یہ سعادت کے لمحات ہیں کہ میں آج پھر اسی جگہ پر اسی عظیم کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں جو کائنات کی عظیم ترین ہستیوں کے تذکرے کے لیے منعقد کی جاتی۔ میرے لیے یہ سعادت، یہ خوشبختی، اور میں خصوصی طور پر اس خوشبختی پر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عظیم بزرگ حضرت مولانا ارشاد الحق قصری حافظ اللہ کا، اور نمونہ سلف اپنے بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف انور حافظہ اللہ۔ آج انہوں نے تشریف لانی تھی، لیکن آج ہی ایک عارضے کے لیے، عارضے کی وجہ سے ہسپتال انہیں جانا پڑا۔ تو میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ اور میں اپنے بھائی سکندر زکی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور پر۔ آپ سب حضرات خوش نصیب ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر کائنات کی ان عظیم ترین ہستیوں کا ذکر سنتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا۔ اور امت کے مشہور اور بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ عباس کے بیٹے عبداللہ جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، اسی طرح فرسٹ کزن جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس
جن کو اللہ کے سونے نبی نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر ان کے لیے تفسیر قرآن کی دعا کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ نے اپنے رسول کی مصاحبت کے لیے چن لیا تھا، ورنہ مکہ والے سونے نبی کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن ہر ایک کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ دوسری طرف کوئی فارس سے آیا تو صحابی بن گیا، کوئی روم سے چلا تو صحابی بن گیا، کوئی نجد و یمن سے چلا تو صحابی بن گیا، کسی کے آباء و اجداد حبشہ سے آئے اور وہ صحابی بن گئے۔ صحابی وہی بنے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے نبی کی مصاحبت کے لیے۔ حضرات، موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آج کے اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو نازک اور حساس باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محرم کا مہینہ احرم الحرم ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا، اور حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس مہینے میں احترام بانٹے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ تعمیل کر کے اپنے لیے احترام حاصل کرے۔ محرم کے مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محترم بننے کی کوشش کرے، مجرم بننے کی کوشش نہ کرے۔ محترم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکامات کو نظر انداز کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مجرم ہے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین، شانتی کا دین۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلم وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، ان کو سلامتی ہی سلامتی پہنچے، مسلم وہ ہوتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن محسوس کریں، امن میں رہیں۔ پورا سال اسلام امن اور سلامتی کا دین، ہر ایک کے لیے احترام کی فضا پیدا کرنی چاہیے، کسی کو دلی اور ذہنی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی کی عزت نفس پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ اسلام کے عام دنوں کے لیے احکامات، حرمت والے مہینوں میں تو بالاولیٰ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے احترام کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، کسی عام فرد کے لیے بھی چہ جائے کہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں جن کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اللہ نے بیان کیا ہے، جن کی شان اور مقام قرآن اور احادیث کے اندر ہے، ان کے لیے زبان کو گندا کرنا، ہاتھوں سے اشارے کرتے ہوئے کنایوں کے ساتھ بات کرنا، یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ اسلام صلح کا دین ہے، خیر کا دین۔ بالخصوص اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، نہایت نازک حالات ہیں، حساس حالات۔ پچھلے سال 9 اور 10 مئی پاکستان نے اپنی ازلی دشمن انڈیا کو شکست دوچار کیا تھا۔ ناکوں چنے چبوائے تھے، لوہے کے چنے چبوائے تھے انڈیا کو۔
انڈیا کا ناک مٹی میں ملا دیا تھا، انڈیا کا غرور مٹی میں ملا دیا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیے، روس کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا یوکرین کے ساتھ جنگ میں، لیکن یوکرین کو جھکا نہیں سکا۔ فلسطین کے نہتے مسلمان، اسرائیل پوری استعماری طاقتوں کی آشیرواد کے ساتھ ان کے اوپر بمباری کرتا رہا، ظلم اور جبر کرتا رہا، لیکن نہتے فلسطینیوں کو جھکا نہیں سکا۔ انڈیا تعداد کے لحاظ سے بھی پاکستان سے زیادہ، افواج کے لحاظ سے بھی زیادہ، حدود رقبہ کے لحاظ سے بھی زیادہ، اور معاشی طور پر بھی اس کو طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس کو ناز تھا اپنے رافیل طیاروں پر، لیکن اللہ کے تائید سے، اللہ کی نصرت سے، پاکستان کی افواج نے صرف 4 گھنٹوں کے اندر ان کا غرور خاک میں ملا کر دکھا دیا۔ ہمارے دوست ان کی طرف لپک رہے تھے۔ سعودی عرب جو سب سے بڑا اور سب سے مخلص دوست ہے پاکستان کا، اس نے صرف ایک معاہدے کے اندر $40 ارب کا تجارتی معاہدہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے جب فتح حاصل کی تو ہمارے سارے دوست واپس پاکستان کی طرف لپکے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان ایک مسلح کے روپ میں ایک سالس کے طور پر مانا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سالسی کی ہے، ساری دنیا نے اس کو مانا ہے۔ انڈیا اس ہزیمت کو بھولا نہیں ہے۔ سرحدی جنگ کے اندر جو سرحدوں پر جنگ لڑی جاتی ہے، اس میں شکست فاش اس کو ملی۔ اب اس نے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کی۔ افغانستان کی سرحد جو بہت زیادہ لمبی ہے، ہمارے بھائی افغانی جو ہیں ان کو سازش کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف سفرا کر دیا انڈیا نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے۔ پاکستان کے اندر اس نے سازشیں شروع کی، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، پاکستان کے اندر سازشیں کی، لسانیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر۔ اس نے یہ سمجھا کہ وہ لکڑی جس کو ہاتھی نہیں توڑ سکتا، دیمک اندر ہی اندر سے اس کو چاٹ جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر سے انتشار پیدا کیا جائے، افتراق پیدا کیا جائے۔ آج دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر ہمارے ہی نادان دوست انڈیا کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ہتھیار انڈیا کے پاس پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے فرقہ واریت، خطرناک زہر ہے فرقہ واریت کا۔ وہ فرقہ واریت کے ذریعے سے، ہمارے مسل کی اختلافات کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ان اختلافات کا حل کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام، ہمارے خطباء اعظام، ہمارے زعماء انام اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر فیک آئیڈیز کے ذریعے سے ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت انگیز پوسٹیں کی جا رہی ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ پوسٹیں لگانے والی وہ آئیڈیز کس کی ہیں۔ ہمارے نوجوان جذباتی ہو کر ان پر کمنٹ کرتے ہیں، ساری بحث ہمارے نوجوانوں کی آئی ڈی پر آ جاتی ہے۔ سمجھانے کی ضرورت ہے، اختلافات کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور اختلافات کا خاتمہ اس
اس کے لیے سب سے بڑا حل ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے رکھا تو خلافت راستہ کی صورت میں رکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت، ترمذی کی روایت، ابن حبان کی روایت، مسند احمد کی روایت کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں سے جو زندہ ہوگا اور زندہ رہے گا اختلافا کثیرا، بہت اختلاف دیکھے گا۔ اختلافات کے خاتمے کا حل کیا ہے؟ فعلیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین۔ اختلاف کثیر کا حل یہ ہے کہ میرے طریقے کو تھام لیا جائے، میرے ہدایت دینے والے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو تھام لیا جائے۔ خلافت راشدہ کے اندر اختلافات کا حل ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ لوگو یاد رکھو، میرے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو چھوڑ کر نت نئی باتیں اختیار کرو گے تو وہ گمراہی ہوگی، بدعت ہوگی، ضلالت ہوگی۔ خلافت راشدہ حل ہے اس امت کے اختلافات۔ خلافت راشدہ ایک ہے عقیدہ ہمارا خلافت راشدہ کے حوالے سے کہ وہ ترتیب جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، تعلیمات، کنایات اور صداقتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے پوری امت، کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے عقیدے کی بات۔ اور دوسرا خلافت راشدہ یہ کہ اگر اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اگر سیاست کی بہتری چاہتے ہو، اگر حکومت کا استحکام چاہتے ہو، اگر ریاست کا وقار، دفاع اور استحکام چاہتے ہو، تو خلافت راشدہ سے رہنمائی حاصل کرو۔ بہترین رہنمائی اگر ملے گی حکومتیں چلانے کے لیے، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، حکمرانوں اور رعایا کے درمیان باہمی محبت اور احترام کے لیے، تو اس کے لیے بھی رہنمائی ملے گی تو خلافت راشدہ سے ملے گی۔ گاندھی نے کہا تھا، جس کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں انڈیا والے، اور اس وقت یہ بات کہی تھی جب بر صغیر ایک تھے، جب پاکستان اور بھارت الگ الگ نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا کہ بھارت کی بہتری اگر چاہتے ہیں اور بھارت کے رہنے والوں کی بہتری اگر چاہتے ہو تو پھر حکمران ہونے چاہیے تو ابوبکر اور عمر جیسے ہونے چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ، ایسے حکمران چشم کائنات نے کہاں دیکھے ہوں گے؟ وہ الفاظ جو اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے وحی کی ابتدا میں، اور جس کو امام بخاری نے اپنی جامع کے اندر کتاب و بدائل وحی کے اندر نقل کی ہے، کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا تھا اماں نے، انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہی الفاظ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مخاطب کر کے کہے تھے، اور یہ بھی بخاری کی کتاب الوکالہ کے اندر
آخری باب کتاب الوکالہ، باب و جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، میں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کہا یہی الفاظ جو حضرت امہ خدیجہ نے رسول اکرم کے بارے میں کہے تھے کہ آپ ناداروں کے مددگار ہیں، رشتوں کے جوڑنے والے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ان کے لیے اسباب مہیا کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر حق کی بات کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، آپ نے خدمت خلق کی عظیم مثالیں پیش کی۔ جب امیر بنے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، تو ایک بچی بے ساختہ رونے لگی، کہنے لگی اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، ہماری بکری کا دودھ کون دوہا کرے؟ تو کہا امیر بنا ہوں، کام وہی کروں گا جو پہلے کرتا رہا ہوں۔ اور یہی کہا تھا پہلے خطبے کے اندر کہ مجھے امیر تو بنایا گیا ہے لیکن میں متبع ہوں، مبتدع نہیں ہوں، میں وہی کچھ کروں گا جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتلایا ہے۔ آج جمہوریت کی بات ہوتی ہے دنیا کے اندر، آپ جانتے ہیں انقلاب فرانس کے بعد جمہوریت کے جو بنیادی 5 اصول وضع کیے گئے تھے وہ کہاں سے لیے گئے تھے؟ نیپولن بوناپارٹ نے کہا کہ ہم نے حکومت کا استحکام سیکھا ہے تو عمر فاروق سے سیکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے انداز حکمرانی سے جمہوریت کے 5 اصول جو ہیں وہاں سے لیے گئے۔ انقلاب روس کی بنیاد بنی تو حضرت عمر فاروق کی خلافت بنی۔ آج بھی یورپ کے اندر رفاع عامہ کا جو قانون ہے، ضعیفوں، ناداروں، خواتین اور بچوں کی فلاح کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، جو وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں، اس کو عمر لاز کہا جاتا ہے، عمر کے قوانین۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت عمر کے نام کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی باتوں کو، رفاعی کاموں کو انہوں نے فالو کیا ہے۔ عمر لاز کے نام سے آج یورپ کے اندر قوانین موجود ہیں۔ یہ عمر فاروق ہی تو تھے کہ جب ایک روز گشت کرتے ہوئے، کیسا امیر المومنین، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22,51,030 مربع میل، جو آج کے دور کے مطابق 36,16,42 مربع کلومیٹر، اس کا حکمران رات کو پیدل چل کر لوگوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور اندازہ کیجئے کیسا حکمران ہوگا کہ اتنی وسیع حکومت کے باوجود یہ بات کہتے ہوئے تھر تھرا رہا ہے کہ لو ماتا جدین بطف الفرات، اگر فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر جائے، لخشیت ان یحاسب اللہ بہی عمرا یوم القیامہ، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ قیامت کے روز مجھ سے پوچھنا، کہاں مدینہ ہے طیبہ، کہاں دریائے فرات۔ اور حافظ ابن جوزی، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب کے اندر اس کی وجہ بھی بیان کی ہے ان کلمات۔ کہا ایک روز سخت گرمی کے اندر حضرت عمر فاروق بھاگ رہے تھے، بھاگتے پھر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں نے پوچھا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ کہا بیت المال کا
حضرت جہاز سے صرف 10 منٹ لگا. ماشاء اللہ ہماری جماعت کے معروف خطیب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ وہ تشریف لے آئے. میں اپنی بات کو مزید مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے، امام ابن جوزی نے کتاب مناقب کے اندر لکھا ہے کہ جب دیکھا حضرت عمر فاروق کو شدید گرمی کے اندر بھاگتے ہوئے تو کہا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش کے لیے بھاگ رہا ہوں، اس کو تلاش کر رہا ہوں. اور ایک اور روایت کے اندر ابن طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عثمان نے کہا میں چلا جاتا ہوں. بہرحال حضرت علی کی یہ بات سنی، حضرت علی نے یہ بات سنی تو کہا اے امیر المومنین، آپ اپنے بعد آنے والوں پہ رحم کریں، آپ بڑی مشکل مثال بنا کر جا رہے ہیں اپنے بعد والوں کے لیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، والذی بعث محمد بالنبوہ، اس ذات کی قسم جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ اونٹ کی بات کرتے ہیں؟ میں تو ڈرتا ہوں لو خذت اناکن بشاط الفرات، کہ فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی پکڑا جائے، ہلاک ہو جائے، گم ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ اس کے بدلے عمر کی گرفت کرے. یہ ہے امیر المومنین. 36 لاکھ 1642 مربع کلومیٹر کے حکمران، آپ کے خادم جن کا نام اسلم تھا اور جن کے بیٹے زید بن اسلم مدینہ طیبہ کے بہت بڑے فقیہ ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روز گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ دور ایک جگہ پہ روشنی نظر آ رہی. اب جب قریب گئے تو اندر سے کسی عورت کی کراہوں کی آوازیں آ رہی تھی، کرا رہی تھی، تکلیف کے اندر مبتلا تھی. آپ نے جا کر پوچھا، ساتھ ایک مرد تھا، پوچھا بھائی کیا بات؟ کہا جی میری بیوی جو ہے درد ذہ میں مبتلا ہے، بچہ جننے کے قریب جو تکلیف ہوتی ہے اس میں مبتلا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی خاتون نہیں؟ کہنے لگا میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں. کہاں؟ آپ نے کہا اچھا ٹھہرو. الفاظ ہیں البدایہ والنہایات. آدھا عمر یحرول الی بیتہ وقال لامرأتہ ام کلثوم بنت علی، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے پاس آ کر کہنے لگے حل لک فی اجر ساقہ اللہ علیک، اللہ رب العزت نے ایک نیکی کا کام آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ وہ بھی ایک عظیم گھرانے کی لخت جگر تھی. اسی وقت تیار ہو کر چلی گئیں. وہ اندر چلی گئیں عورت کے پاس، حضرت عمر فاروق اس کے میاں کے پاس بیٹھ گئے. بچہ پیدا ہونے کے بعد اندر سے ام کلثوم کہہ رہی ہے یا امیر المومنین ابشر صاحبہ کا بے غلام، امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی. اس آدمی نے جب سنا نا امیر المومنین تو وہ گھبرا گیا کہ میں تو عام فرد سمجھ رہا تھا، یہ تو امیر المومنین ہے.
حضرت عمر فاروق نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، امیر المومنین ہوں تو میرا کام ہی یہی ہے، سید القوم خادم ہوں۔ اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ماں کو دیکھا اپنے بچوں کو سلانے کے لیے خالی ہنڈیا کے اندر ہلا رہی ہے پتھروں کو، خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر سامان کھانے کا پہنچایا، اور صرف کھانے کا سامان ہی نہیں پہنچایا بلکہ آگ جلاتے ہوئے پھونکے مار رہے ہیں آگ جلانے کے لیے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا ان الدخان یتخلل فی لحیتہ، دھواں جو ہے دھواں وہ حضرت عمر فاروق کی داڑھی میں سے نکل رہا تھا۔ یہ ہے حکمرانی کا انداز۔ کون حکمران؟ وہ کہ جس کی ہیبت کا یہ عالم تھا، جس کے روب دبدبے تنتنے اور حشمت کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسریٰ نے اپنے درباروں کے اندر عمر کا نام لینے سے منع کیا تھا کہ عمر کا نام سنتے ہی ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں حضرت ام المومنین زینب فرماتی ہے ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے ایک ہی الفاظ کے ساتھ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و صدرہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر صادر کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رجال کشی صفحہ 20 کے اوپر ہے انت الفاروق الذی ینطق الملک علی لسانک، عمر آپ وہ ہیں جن کی زبان پر فرشتہ کلام کرتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدیث جلد 5 صفحہ 251 لکھا ہے ان لسان عمر ینطق بالحق، عمر کی زبان سے حق نکل رہا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکل رہا۔ وہی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، وہ عمر جس کو اللہ کے نبی نے نام لے کر زندگی میں 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی تھی، وہ عمر جن کے بارے میں کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ لو کان نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، مختلف الفاظ کے ساتھ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور نہیں، عمر۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ جعل السکینۃ علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر سکینت رکھ دی تھی۔ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں سونے نبی نے کہا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا عن عمر، کہا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے رعب سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یا عمر انی لیخاف الشیطان عنک، عمر شیطان تجھ سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ عمر جن کے بارے میں بخاری شریف کے روایت رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ایھا ابن خطاب والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن قطن الا سلک فجن غیر فجک، اے عمر اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھ کو راستے میں دیکھ لے تو کنی کترا کے کسی اور راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان کیے۔ وقت کم ہے، میں آج کی اس عظیم کانفرنس میں اپنی حاضری ہی کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ عادل عمر، عظیم عمر، عہد گر عمر، محبوب کبریا کی دعاؤں کا ثمر عمر، عمر جری، عمر جرت، عمر جانباز، عمر قوی، عمر قوت، عمر ممتاز، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات، عمر قصہ توقیر، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک، عمر بندہ آزاد، عمر وقار قیادت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تاج کسریٰ و قیصر، عمر میان سے نکلی ہوئی ننگی تلوار، عمر سراپائے اشداء علی الکفار، عمر قابل، عمر مقبول، عمر قبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، عمر کے نام پر صدہا ولایت قربان، عمر کی ذات پر لاکھوں شہادت قربان۔ واقول قولی ھذا استغفر